محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قرض اور تنگ دستی سے نجات دعاؤں کے ذریعے کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت اثر ہے، بشرطے کہ دل سے دعا کی جائے، کیونکہ غافل دل کی آواز عرش بری پر سنی نہیں جاتی۔ اس سلسلے میں وہ دعائیں آپ سے شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے پہاڑ برابر قرض بھی اتر جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس ویڈیو میں نہایت امپورٹنٹ احادیث کو ڈسکس کیا جائے گا، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فإذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامة فقال يا ابا امامة ما لي اراك جاسدا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لازمتني وديون يا رسول الله قال افلا اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ تھا آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے۔ ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، نکمے پن سے اور سستی و کاہلی سے اور بزدلی و کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا، تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اب اس کی تشریح سن لیں۔ یہ صاحب واقعہ ابو امامہ مشہور صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پیش خدمت ہے، ان علی انہ جاءہ مکاتب فقال انی عجزت عن کتابتی فعنی قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا اداہ اللہ عنک قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو وہ دعائیہ کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے؟ اگر تم پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے وہ ادا ہو جائے گا۔
وہ مختصر دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے آقا نے اس کے بارے میں طے کر دیا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو آزاد ہو۔ ایسا غلام جب وہ معینہ رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اسی طرح کا کوئی بیچارہ مکاتب آیا تھا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا۔ آپ اس وقت رقم سے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے، لیکن اسی مقصد کے لیے ایک خاص دعا آپ نے اس کو تعلیم فرما دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کی اگر روپیہ پیسہ سے کسی وقت مدد نہ کی جا سکتے اس کو اس طرح کی دعا ہی کی طرف رہنمائی کر دی جائے، یہ بھی امانت اور خدمت کی ایک صورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قرض داروں کے قرض اتارنے میں ان کی مدد فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔